بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 45 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کا فوجی جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق اعتصاب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کی جگہ خواجہ ناصر الدین سیاسی رہنما کو گورنر جنرل بنا دیا، جو 1948 تا 1951 تک اپنے فرائض ادا کرتے رہے۔ 1951 کو لیاقت علی خان کو ایک سازش کے تحت شہید کر دیا۔ ان کی جگہ خواجہ ناصر الدین گورنر جنرل کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا، اور افسر شاہی کے سرکاری ملازم غلام محمد کو اس کی سرکاری حیثیت و اہلیت کے خلاف گورنر جنرل پاکستان بنا دیا، جو 1951 تا 1954 تک بطور سربراہ پاکستان پر مسلط رہا۔ اس کے بعد فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، دونوں نے مل کر زبردستی غلام محمد سے استعفیٰ لیا، اس کو لندن علاج کے لیے بھیج دیا۔ دوسرے فوجی کمانڈر سکندر مرزا سرکاری ملازم کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا، جو 1954 تا 1958 تک پاکستان پر مسلط رہا۔ اس کے ذریعے فوج براہ راست پاکستان پر قابض ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا المیہ تھا کہ چیف فوجی کمانڈر ایوب خان پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر سے انگریز کے 1935 کے ایکٹ کو نظریہ ضرورت کے تحت استعمال کرنے کو فوج کی گن پوائنٹ پر جائز قرار دلوا کر فوجی جمہوریت کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کے ذریعے پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک بنا رہا۔ افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا سرکاری ملازمین جو نہ عالم دین نہ سیاست سے آشنا، وہ تو انگریز کی کلبوں کے شرابی بد کردار کلچر کے شاہکار تھے۔ ان کو اسمبلی ممبران کی اجازت کے بغیر پاکستان کا سربراہ یعنی گورنر جنرل بنانا کتنا بڑا المیہ تھا۔ چیف کمانڈر ایوب خان فوج کی گن پوائنٹ پر افسر شاہی فوج شاہی کے ملازم طبقہ کو گورنر جنرل کے عہدے پر فائز کرتا رہا۔ 23 کروڑ فرزندان اسلام کے منتخب نمائندگان کو فوجی جمہوریت کی زیر کمان قیدی بنا رکھا۔ اس نے ایک وزیر اعظم کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناصر الدین سہروردی، آئی چندریکار، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، فیروز خان نون کو، جو پاکستان میں قرآن حکیم کی روشنی میں پاکستان کا آئین نافذ کرنا چاہتے تھے، جس سے انگریز کے استحصالی حکومتی ایوانوں اداروں کے کفر کے نظام حکومت کی حکومتی بالادستی، ان کے غیر اسلامی قوانین و ضوابط کا تعلیمی نصاب، اس کے احتساب نما انگلش میڈیم طبقاتی تعلیمی ادارے، ان کے کفر کے حکومتی اسکالرز کا خاتمہ ہو جاتا۔ 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے مارشل لا لگا کر فوج شاہی کے سکندر مرزا کی حکومت کو بالجبر ختم کیا، خود فوجی ڈکٹیٹر بن کر پاکستان پر قابض ہو گیا۔ حالات و واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناصر الدین سہروردی، آئی چندریکار، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، فیروز خان نون، جو پاکستان میں قرآن حکیم کی روشنی میں اسلامی آئین نافذ کرنا چاہتے تھے، جس میں نہ طبقاتی طفافتی سودی مخلوط نظام حکومت، نہ ان کے سرکاری انگریزی زبان، نہ ان کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے قوانین و ضوابط کا نظام حکومت،
نہ ان کے کفر کے حکومتی ایوانوں حکومتی اداروں نہ مغربی کلچر کے حکومتی اسکالر کی کوئی گنجائش تھی۔ اس لیے افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے دین کش دہشت گرد یکجان ہو کر قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات، اسوائے حسنہ، حسن خلق، ان کے نظام سلیکشن، نظام مملکت کے نفاذ میں پوری طرح رکاوٹ بنے رہے۔ 23 کروڑ اہل وطن کسانوں مزدوروں کو دین و دنیا کی دولت، وسائل، خزائن اور حکومتی ایوانوں سے محروم کرنا، مشرقی پاکستان کے عوام کو حکومت بنانے نہ دینا، ان کے احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کرنا، فوج اور عوام کا قتال کروانا، انڈیا کا مداخلت کرنا، 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنانا، ملک دو لخت کرنا، 1 یونٹ کو توڑنا، فوجی جمہوریت کے مجرموں کا 4 صوبائی وفاق سینٹ کے اضافی حکومتوں کے ذریعے جگیردار حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی تعداد بڑھانا، پاکستان کی عوام کے وسائل خزائن کو ان کے مجرمانہ فوجی قوانین کے ذریعے لوٹنا، رشوت، کمیشن، کرپشن کو فروغ دینا، پاکستان کو کنگال معاشی طور پر مفلوج بنانا، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان ملک کو تباہ کرنے والے مجرم ہیں۔ اس سے قبل ایوب خان کے مارشل لاء کا فوجی جگیردار حکومتی ٹولہ جو 1958 1970 تک ملک لوٹتا رہا، اس سے قبل ایوب خان کی زیر کمانڈ فوجی کمانڈر سکندر مرزا افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل بنانا اور عدلیہ کے جسٹس منیر کا ان کو جائز قرار دینا، ان کو اور ان کی باقیات کا خاتمہ کرنا، ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لینا، اس کے علاوہ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا مارشل لاء لگانا، امریکہ کی 40 اتحادی ممالک کو شمسی ایئر بیس، دوسرے اڈے اور پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف ان کے حوالے کرنا، پاکستان کو امریکہ اس کے اتحادیوں کو فوجی چھاؤنی بنانا، ان کے خلاف احتجاج کرنے والوں کا قتال کرنا، لال مسجد کے طلباء طالبات کا قتال، پشاور کے تعلیمی اداروں کے طلباء کا قتال، نواب بھٹی کا قتال، کراچی میں عوام الناس کا قتال، شمالی علاقہ جات کے عوام کا قتال، انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر اور اتحادی ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کا طالبان کی بوگس تنظیمیں بنانا، ان کے ذریعے جدید اسلحہ سے پاکستان کو کھنڈرات بنانا، 90,000 اہل وطن کا قتال، اس مجرم فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، اس کی افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے مجرموں کے جرائم ہیں جن کو پرویز مشرف کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکانا تھا۔ ان کو مشرف کی فوجی باقیات کے مجرم فوجی جرنیلوں نے ان کو صرف پھانسی کے پھندے سے ہی بچا نہیں رکھا بلکہ اس کے ساتھی مجرموں کو عمران خان کی حکومت کا حصہ بنا رکھا ہے۔ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے 31 حکومتی ممبران، آئین توڑنے والے 88 ججز آج بھی موجودہ حکومت کا حصہ ہیں۔ اپوزیشن کے مطابق یہ شہائد اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ عمران خان کو بھی یہی مجرم فوجی ٹولہ حکومت میں لایا ہے۔ اپوزیشن ٹولہ کے مطابق انگریز نے مرزائیت کا پیغمبر تیار کیا جو نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی السما ہونے کی نفی کرتا ہے۔ پاکستان 1947 سے امریکی بلاک کا حصہ بن گیا، پاکستان امریکہ کی زیر کمانڈ چلا گیا۔ امریکہ اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے حکومتی ایوانوں اداروں پر اپنے پسند کے امریکہ نواز مرزائیت کے افراد کو مسلط کرتا اور ان کی آبیاری کرتا رہا۔ عزیزم وزیر اعظم عمران خان، چیف فوجی کمانڈر جاوید باجوہ، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان صاحبان، 23 کروڑ فرزندان اسلام آپ سے ملتجی ہیں کہ آپ بتائیں کہ
پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا یا انگریز کے تخلیق کردہ مرزائیت کے طبقہ کے لیے ملک بنایا تھا؟ پاکستان کا سروے کرائیں، ان کی لسٹیں تیار کریں، ان کو پاکستان کے شہری ہونے کا مکمل آئینی تحفظ دینا، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا آپ کا دینی آئینی فریضہ ہے۔ پاکستان مرزائیت کو غیر مسلم قرار دے چکا ہے۔ مرزائیت کی بنا پر برطانیہ، امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک صرف ان کو ویزا جاری کرتے ہیں۔ اگر فرزندان اسلام ان کو حکومتی ایوانوں اداروں کی اعلیٰ پوسٹوں پر بٹھانا پسند نہیں کرتے تو وہ پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کو بھی اس تو حکومت تو نہیں دیتے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس گتھی کو سلجھانے، پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔